بھارت نے چمیرا ڈیم سے پانی چھوڑ دیا، پنجاب میں سیلاب کا خطرہ۔ پنجاب کے 3 دریاؤں میں سیلاب سے غیر معمولی صورتحال۔ دریا ستلج، چناب اور راوی میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ دریا کنارے موجود آبادیاں اور زرعی رقبے پانی میں ڈوب گئے۔ طاقتور سیلابی ریلیں، کئی مقامات پر رابطہ پول بھی بہا لے گئے۔ دریا ستلج کے سیلابی ریلوں کے قصور سے بہاولپور تک تباہ کاریاں۔ ستلج کے منہ سیلابی ریلوں نے کئی مقامات پر بند توڑ دیے۔ قصور میں بیری پیر سمیت متعدد مقامات پر حفاظتی بند پانی کی نظر۔ سیلاب سے 72 دیہات شدید متاثر، پانی گھروں اور فصلوں میں داخل۔ سرحدی گاؤں نگر میں خواتین اور بچے سیلابی ریلے میں پھنس گئے۔ ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کی سطح 22.80 فٹ تک پہنچ گئی۔ پانی کا بہاؤ 2,45,226 کیوسک ریکارڈ۔ ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر پانی کی آمد 1 لاکھ کیوسک سے بڑھ گئی۔ بہاون لگر کی دریائی بیلٹ میں پھنسے لوگوں کو ریسکیو کرنے کا عمل جاری۔ دریا ستلج میں توغیانی سے احمد اور شرکیہ شدید متاثر۔ خیرپور ڈاہا کے قریب لوہے کا پل ٹوٹ کر سیلابی پانی میں بہہ گیا۔ میلسی میں ہیڈ سائفن پر 9 نمبر گمپور والا حفاظتی بند بھی ٹوٹ گیا۔ کپاس، مکئی، دھان، تیل سمیت سینکڑوں ایکڑ فصلیں دریا برد۔ آرے والا، بورے والا، حویلی لکھا کے علاقے بھی ستلج کے پانی میں ڈوب گئے۔ پنجاب کے دریاؤں میں سیلاب کے پیش نظر اگلے 48 گھنٹے اہم۔ دریائے چناب میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 8,44,000 کیوسک ریکارڈ۔ خانکی کے مقام پر بھی 7,05,225 کیوسک کا انتہائی اونچے درجے کا سیلابی ریلا موجود۔ سیالکوٹ میں شدید سیلابی صورتحال سے متعدد بند ٹوٹ گئے۔ تحصیل سمبڑیال کے سینکڑوں دیہات زیر آب آنے کا خدشہ۔ وزیرآباد کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی آمد 7 لاکھ کیوسک تک پہنچ گئی۔ ڈی سی وزیرآباد کے مطابق سیلابی صورتحال پر قریبی دیہات خالی کرانے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ نالا پلکھوں، نالا ڈیک، نالا بھیڑ اور نالا 1 میں سیلابی صورتحال۔ وانڈو کے درمیان نالا ڈیک میں شگاف پڑ گیا۔ نالوں کے قریب علاقوں سے فوری انخلاء کے لیے الرٹ جاری۔ سیلابی پانی سے کرتارپور کا علاقہ بھی ڈوب گیا۔ گرودوارہ کرتارپور میں بھی سیلابی پانی داخل ہو گیا۔ گجرات کے قریب دریائے چناب سے بہت بڑا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ علی پور چٹھا میں ہیڈ قادرآباد کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ریکارڈ۔ سرگودا، حافظ آباد اور پنڈی بھٹیاں اور ملحقہ علاقوں کی آبادیاں سیلاب سے متاثر۔ کئی دیہات ڈوب گئے، لوگوں کی فصلوں اور گھروں کو نقصان۔ بھارت کے پانی چھوڑنے سے دریا راوی بفر گیا۔ دریا راوی میں اونچے درجے کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ جسڑ کے مقام پر 2,29,000 کیوسک کا اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ راوی میں کوٹ نینا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,10,000 کیوسک ریکارڈ۔ شکر گڑھ کے علاقے بھیکو چک کے مقام پر حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ سیلاب سے شکر گڑھ اور ملحقہ علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ راوی میں شاہ درہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 72,900 کیوسک تک پہنچ گیا۔ سیلابی ریلے سے شاہ درہ اور متعدد ہاؤسنگ سوسائٹیز میں سیلاب کا خطرہ۔ دریائے راوی میں ہیڈ بلوکی کے مقام پر بھی اونچے درجے کا سیلاب۔ ہیڈ بلوکی کے مقام پر پانی کا بہاؤ 67,000 کیوسک تک ریکارڈ۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں کوٹ نینا، شاہ درہ اور ہیڈ بلوکی سے انتہائی اونچے درجے کا سیلاب گزرے گا۔ آج رات لاہور میں شاہدرہ سے بڑا ریلا گزرے گا۔ شاہدرہ میں سیلابی ریلا رات 10 سے 12 کے درمیان گزرے گا۔ 38 سال بعد راوی سے اتنا زیادہ پانی گزرے گا۔ دریا کے پارٹ کو خالی کروا لیا گیا۔ امید ہے بغیر کسی نقصان سے یہ ریلا گزر جائے گا۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا کی نیوز بریفنگ کہا کہ دریائے چناب کے اطراف 128 دیہات زیر آب آئے ہیں۔ چناب میں 1 دہائی کے بعد اتنا پانی آیا ہے۔ دریائے چناب کا ریلا جب تک رحیم یار خان سے نہیں گزرتا چیلنج رہے گا۔ دریاؤں کے قریب بستیوں سے بر وقت لوگوں کا انخلاء کرایا گیا ہے۔ خانکی ہیڈ ورک سے پانی چند گھنٹوں میں گزر جائے گا۔ سیلابی ریلے سے اسٹرکچر کو کسی قسم کا نقصان پہنچنے کا خدشہ نہیں۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کے مطابق کل ادھمپور میں کچھ وقت میں 600 ملی میٹر بارش ہوئی۔ مانسون کا 8واں سپیل پوری شدت سے جاری۔ سیالکوٹ میں 24 گھنٹوں کے دوران 405 ملی میٹر بارش۔ 11 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ نشیبی علاقے تالاب بن گئے، پانی گھروں میں داخل، گلیاں اور بازار بھی زیر آب، لوگ گھروں تک محصور رہے۔ گجرات، گجراوالا، نارووال، شیخوپورہ اور دیگر علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش۔ سیلابی صورتحال پر گجرات میں آج عام تعطیل۔ سیالکوٹ میں تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ پنجاب بھر میں بارش سے حادثات میں 6 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں کا سلسلہ آج بھی جاری رہے گا۔ پاک فوج کی پنجاب کے مختلف مقامات پر ریسکیو سرگرمیاں۔ سیلاب متاثرہ علاقوں سے لوگوں کا بر وقت انخلاء یقینی بنایا۔
حافظ آباد میں سیلاب کے پیش نظر پاک فوج کے دستے پہنچ گئے۔ دریائے راوی میں ممکنہ سیلابی صورتحال پر پاک فوج کے دستے مرید کے میں بھی موجود۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کل رات سے پنجاب کے 6 اضلاع میں مصروف عمل ہے۔ لاہور، فیصل آباد، اوکاڑہ، قصور، سیالکوٹ اور نارووال اضلاع میں پاک فوج کل رات سے ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کر رہی ہے۔ پاک فوج اس مشکل گھڑی میں عوام کے ساتھ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ریسکیو ریلیف اور بحالی کے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت۔ وفاقی وزراء کو متاثرہ علاقوں کا فوری دورہ کرنے اور امدادی کارروائیوں کی نگرانی کرنے کا کہہ دیا۔ وزیراعظم کا کہنا ہے کہ پاکستان ماحولیاتی چیلنج سے تنہا نہیں نمٹ سکتا، دنیا کو پاکستان کی مدد کرنا ہوگی۔ مقبوضہ کشمیر میں 360 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ جموں میں شدید بارشوں کے بعد سیلاب آ گیا۔ وادیوں میں گھر زیر آب، کئی رابطہ پل بہہ گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث 10 افراد جاں بحق۔ 3 روز سے جاری بارشوں سے ندی نالوں میں طوفانی۔ حکام کے مطابق ڈوڈا ضلع میں بادل پھٹنے سے چاروں نالہ میں سیلاب آیا، کئی گھروں اور املاک کو نقصان پہنچا۔ مودی سرکار کی آپریشن سندور میں ذلت آمیز شکست کے بعد ایک نیا محاذ کھولنے کی تیاری۔ بی جے پی حکومت کا ڈرون ڈرامہ، عوام کو خوفزدہ کر کے پاکستان مخالف جنگی جنون بھڑکانے کی کوشش۔ بی جے پی اور بھارتی فوج مشترکہ طور پر پروپیگنڈا مہم چلا کر اندرونی ناکامیاں چھپانے میں مصروف۔ گودی میڈیا ایک بار پھر جعلی خبریں پھیلا کر فاسٹ فلیگ آپریشن اور پاکستان مخالف محاذ تیار کرنے کے لیے سرگرم۔ بھارتی اخبار دی ہندو کے مطابق پونچھ میں پاکستانی ڈرونز کی موجودگی کے بعد سیکیورٹی فورسز نے سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ اخبار نے دعویٰ کیا کہ پاکستانی ڈرونز نے پونچھ میں نگرانی کے لیے پروازیں کی۔ مانسون کا 8واں سپیل پوری شدت سے جاری۔ سیالکوٹ میں 24 گھنٹوں کے دوران 355 ملی میٹر بارش، 11 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ نشیبی علاقے تالاب بن گئے، پانی گھروں میں داخل، گلیاں اور بازار بھی زیر آب، لوگ گھروں تک محصور رہے۔ لاہور، گجرات، گجرانوالہ، نارووال، شیخوپورہ اور دیگر علاقوں میں وقفے سے بارش، چھتیں اور دیواریں گرنے کے واقعات میں 6 افراد جاں بحق، 15 زخمی ہو گئے۔ بھنبر آزاد کشمیر میں طوفانی بارش، بھنبر نالے میں طوفانی، لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ملوٹ پل بند ہو گیا۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں کا سلسلہ آج بھی جاری رہے گا۔ نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال کے باعث شہری محتاط رہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ واشنگٹن ڈی سی میں قتل پر سزائے موت کے خواہش مند۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وفاقی سطح پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مزید اختیارات دیے ہیں، جرائم پر قابو پانے کے لیے مزید سخت اقدامات کریں گے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ٹیرف سے بچنے کے لیے کمپنیز امریکہ میں پلانٹس لگا رہی ہیں۔ اب تک 5 لاکھ ملازمتوں کا اضافہ ہو چکا۔ ایران اور 3 یورپی ممالک کے درمیان جنیوا میں بیٹھک۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایرانی نائب وزیر خارجہ سے فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے اعلیٰ حکام نے ملاقات کی۔ E3 نے اکتوبر تک معاہدہ نہ ہونے پر پابندیاں واپس لگانے کی دھمکی دی۔ ایرانی وفد نے جوہری معاہدوں کی بحالی کے لیے پابندیوں کے بجائے سفارتکاری پر زور دیا۔ ادھر آسٹریلیا کا ایران پر یہود مخالف حملوں میں ملوث ہونے کا الزام۔ ایرانی سفیر اور 3 اراکین کو 7 دن میں ملک چھوڑنے کا حکم۔ جرمنی نے افغان شہریوں کے ملک میں داخلے پر پابندی ختم کر دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق فیصلہ قانونی کارروائیوں اور ماضی میں کیے وعدوں کے باعث کیا گیا۔ طالبان حکومت آنے کے بعد جرمنی نے 2000 افغان شہریوں کو پناہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ برطانیہ میں طویل مدتی بانڈز کے منافع کی شرح 27 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ حکومت پر مالی اخراجات کم کرنے کا دباؤ بڑھنے لگا۔ رپورٹ کے مطابق مہنگائی کی بڑھتی شرح بھی کیئر سٹارمر حکومت کے لیے بڑا چیلنج ثابت ہو رہی ہے۔ دوسری جانب امریکی ٹیرف کے نفاذ سے سوئٹزرلینڈ کی مینوفیکچرنگ صنعت شدید متاثر۔ 30% کمپنیز کا دوسرے ممالک منتقل ہونے پر غور۔ ہزاروں ملازمین کی برطرفیوں کا بھی امکان۔
ارجنٹائن میں ہوائی ٹریفک کنٹرولرز کی ہڑتال، 170 سے زائد پروازیں متاثر، مسافروں کو مشکلات کا سامنا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ہوائی کنٹرولرز تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یونین نے حکومت کی ہر ماہ 1% اضافے کی آفر مسترد کر دی۔ آسٹریلیا نے ایران پر سڈنی اور میلبرن میں 2 یہود مخالف حملوں کا الزام لگا دیا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھنی البانیز کا ایرانی سفیر کو ملک بدر کرنے کا اعلان، کہا کہ خفیہ ادارے کے پاس ٹھوس شواہد ہیں کہ حملے ایرانی حکومت کی ہدایت پر کیے گئے۔ ادھر تہران میں آسٹریلوی سفارتخانہ بند کر کے عملے کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ آسٹریلوی حکومت کی ایران کے پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کی تیاری۔ پی ٹی آئی کا ضمنی الیکشن سے بائیکاٹ کا فیصلہ، بانی کی ہدایت پر قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے فوری مستعفی ہونے کا اعلان۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیے کے مطابق جن حلقوں میں تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کو 9 مقدمات میں سزاؤں کے بعد نااہل کیا گیا ہے، ان حلقوں میں ہونے والے تمام ضمنی انتخابات کا احتجاجاً بائیکاٹ کرتی ہے۔ لاہور NA 129 میں میاں اظہر کی وفات کے بعد خالی ہونے والی سیٹ پر انتخاب میں حصہ لیا جائے گا۔ دوسری جانب بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر فوری عمل درآمد، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے پہلا استعفیٰ آ گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے بھائی فیصل امین خان قومی اسمبلی کی تمام قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی۔ فیصل امین خان نے اپنا استعفیٰ چیف وہیب عامر ڈوگر کو بھیج دیا۔ روسی صدر جنگ بندی کے لیے راضی نہ ہوئے تو پابندیاں عائد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی، کہا امریکہ تیسری عالمی جنگ میں نہیں جانا چاہتا، روس پر معاشی دباؤ ڈالیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق یوکرین میں جنگ بندی کے لیے روس سے بات چیت جاری ہے، عوامی طور پر تبادلہ خیال قومی مفاد میں نہیں۔ امریکہ اور روس کے درمیان یوکرین میں جنگ بندی کے بدلے توانائی کے کئی معاہدوں پر بات چیت ہوئی۔